ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے آج کل ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے، اتنا بیزی ہو گئے، ہر انسان کی لائف میں اتنا بیزی ہو گیا کہ جو اصل مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے نا، وہ اس میں ہم تھوڑی سی لاپرواہی کرنے لگے ہے نا۔ جب ہم ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو ہم کبھی ناکام نہیں رہ سکتے، نہ ہم کبھی پریشان رہ سکتے ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پا کر کبھی کوئی ناکام نہیں ہوا اور اللہ کو نہ پا کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے نا۔ اگر ہم اللہ جو چاہے گا ہم وہ کریں گے تو پھر ہم جو چاہیں گے اللہ وہ کرے گا۔ کہتا ہے کہ میرے بندے تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، پر جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، اسے تو کر وہی جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے رب کی مرضی پر چلیں گے، ہمارے رب نے ہمارے نبی نے جو باتیں ہمیں بتائیں، اگر ہم ان باتوں پر چلیں گے تو ہمیشہ صرف کامیابی ہی کامیابی پائیں گے ہے نا۔ آج میں اور آپ بلکہ ہر انسان کی زبان پر یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے نا، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں آیا کہاں چلا گیا، پریشانیاں ہیں، بیمار ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ آخر ان چیز کا سبب کیا ہے؟ آخر یہ چیزیں جو ہیں آخر یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ہر مسئلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس کے پیچھے بھی ہے کچھ، وہ کیا ہے کہ آپ اور میں جو ہمارے نبی ہمیں بتا کر گئے تھے وہ ہم نہیں کرتے ہے نا۔ آج کل قرآن ماشاءاللہ ہر گھر میں موجود ملے گا، اور ایک نہیں ماشاءاللہ دو تین مزید قرآن بھی ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہم ایسے نہ بنیں کہ ہم قرآن کو نہ پڑھیں، ہم ایسے بنیں کہ ہم قرآن کو پڑھنے والا بنیں۔ اگر ہم روز قرآن کی تلاوت کریں گے تو دیکھیے گا ہمارے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں اپنے آپ چلی جائیں گی، انشاءاللہ اتنی زیادہ خیر و برکت ہوگی کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روزانہ پڑھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 پارہ پڑھیے، 1.5 پارہ پڑھیے، پھر آپ کو 2 پارے پڑھنے ہیں، یا پھر آپ کو مطلب کوئی چیز ایک تعداد یا عدد مطلب متعین نہیں ہے کہ ہاں آپ اتنا ہی پڑھیں، آپ کو اتنے ہی صفحے پڑھنے ہیں، آپ کو آدھا ہی پڑھنا، نہیں، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا بڑھاتے اس کو بڑھاتے جائیے، کبھی 1 صفحہ، کبھی 2 صفحہ، کبھی 3 صفحہ، کبھی آدھا، کبھی 1، اس طریقے سے، لیکن قرآن کی تلاوت مت چھوڑیے ہے نا۔ اگر ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے پابند بن جائیں گے، قرآن کو روز پڑھیں گے، دیکھنا ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، میرے اور آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ پھر میری اور آپ کی زبانوں سے اس شکوے کے الفاظ کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہماری زبان پر کبھی نہیں آئیں گی۔ تو انشاءاللہ عہد کیجئے کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے، اور ہمارے گھر میں جتنے فرد ہیں ہم ان سے بھی کہیں گے قرآن چاہے تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن روزانہ پڑھنا ہے، اور پابندی کرنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ السلام علیکم۔